بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت لقمان کسی کے غلام تھے شروع میں، تو ایک مرتبہ ان کے آقا کے پاس ایک موسم کا پھل آیا۔ اچھا، کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ میٹھے نکلتے ہیں تو بہت ہی میٹھے، اور کڑوے نکلتے ہیں تو بہت ہی کڑوے۔ تو اب وہ پھل استعمال کرنے سے پہلے آدمی تھوڑا سا ٹکڑا چکھتا ہے کہ یہ میٹھا ہے کہ کڑوا، بیچ کی کیٹیگری نہیں، ایک ہے میٹھا، ایک ہے کڑوا، ایک ہے کوئی ذائقہ ہی نہیں، بہت ہی کڑوا، جیسے آپ کا گلا کوئی گھونٹ رہا۔ اب ایسے کاموں کے لیے عموماً غلام رکھے جو ہوتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری کہ آقا نے پھل کٹوایا کا ایک ٹکڑا تم کھا لو، وہ جو رپورٹ دے گا تو آقا بھی کھائے گا۔ تو اسی طرح کا کوئی موسمی پھل آیا، آقا نے ایک غلام سے وہ پھل کٹوایا، پہلے ٹیسٹنگ کے لیے حضرت لقمان کو دیا۔ لقمان نے وہ ٹکڑا جیسے خربوزے کی بھانک ہوتی ہے منہ میں رکھا، بڑے آرام کے ساتھ کھا لیا۔ آقا دیکھ رہا، چہرے کے تاثرات بالکل نارمل، سمجھ گیا کہ یہ پھل میٹھا ہے۔ اس نے بھی کھایا، اوہو، ایسا لگا جیسے کسی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے اور زہر سے بھی زیادہ سخت اور کڑوی چیز گلے سے اتر رہی، تو 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 کر کے وہ تو ہو گیا۔ کہا لقمان تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہی پھل میں نے تجھے کھلایا، وہی سیم چیز، بہت آرام کے ساتھ کھا گئے، تمہاری وجہ سے میں دھوکے میں آ گیا۔ کہا کہ جس ہاتھ نے ہمیشہ مجھے میٹھا پھل کھلایا ہے، اگر ایک بار اس ہاتھ سے کڑوا پھل آ گیا تو میں نے اسے شرافت و غیرت کے خلاف سمجھا کہ میں کوئی کمپلین کروں۔ یہ تو کوئی بھی واقعہ نہیں۔ اللہ جس نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نعمتیں دی ہیں، اگر وہ کبھی ہمارا امتحان لے اور کوئی چھوٹی مصیبت ہمارے گھر میں آ جائے، کربلا والوں جیسی نہیں، کوئی بیماری آ جائے، کوئی روزی کا مسئلہ آ جائے، کوئی خاندانی جھگڑوں کا مسئلہ آ جائے، اللہ سے کمپلین، دعا کر سکتے ہو مسئلہ حل ہونے کی، کمپلین نہیں۔ کمپلین صرف ایک دعا میں، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا۔ خدا بندہ کمپلین اگر ہے تو اس کی ہے کہ امام کیوں غیبت میں ہے، باقی کمپلین نہیں۔ ایک مرتبہ سینکڑوں نعمتیں دینے والا خدا ایک مرتبہ اگر ہمارے امتحان کے لیے ہمیں ایک کڑوے پھل کی طرح چیز کھلا دیتا ہے، مومن کے چہرے کا تاثر بھی نہیں بدلنا چاہیے، اور پھر اس کا جو اجر ملتا ہے۔ کل رات کی مجلس کا آخری کیا تھا؟ یہی تو تھا نا کہ معصوم نے فرمایا قیامت میں اس کا اجر دیکھ کے ہر آدمی کہے گا کاش دنیا میں بھی ہم پر اتنی مصیبتیں آتی۔ اور اب آ جائیے اس کے حوالے سے دو چھوٹی سی، ایک روایت اور ایک حکایت۔ نہیں، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے تو چلیں خالی روایت یعنی معصوم کی، حکایت ایک عالم کا واقعہ تھا، لیکن چھوڑے عالم کے واقعے کا وقت نہیں۔ آج بھی اگر آپ ایسی جگہوں کی تلاش میں نکلیں جہاں پر دعا بہت جلد قبول ہوتی، بلکہ بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا جیسا تیر اپنے نشانے پہ پہنچتا ہے اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ قبولیت تک پہنچتی۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی تو وہی جگہ ہے کہ جہاں اس وقت 20 ملین مومنین کرام پہنچے ہوئے۔ قبولیت دعا کے لیے اہم ترین جگہ ہم اور آپ تو کیا ہیں؟ 10واں امام جب کسی زائر کو دیکھتا ہے کہتا ہے میرے لیے جا کے میرے جد کے روضے پہ دعا کرنا۔ اور بعض زائر تو چکرا جاتے تھے کہ ان میں اور آقا حسین میں فرق تو کوئی نہیں ہے نا، یہ سب ایک ہی خاندان ہے، خاندان بھی نہیں، ایک ہی نور کے ٹکڑے، اولونا اوسطونا آخرونا کلونا، ان کے لیے وہاں کیا دعا کرو؟ اور پھر 10ویں امام نے اس کا جواب دیا جو آپ زیارت میں بہت سنتے رہتے ہیں۔ تو قبولیت دعا تو بہت سی جگہوں پہ، مثلا نماز کے قنوت میں آپ اپنے پرابلم کی دعا مانگے، نماز کے قنوت میں دیکھیے وہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، آخری سجدے کی دعا۔ لیکن اب یہ جو میں نے کہا نا کہ اب کچھ لوگ نماز کے ذکر سے ذرا سے گھبرا جاتے ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب تمہیں اللہ سے مدد چاہیے تو نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ تو اب یہ نماز ہے، تلاوت قرآن ہے، دعائیں ہیں، مجلسیں ہیں، روزے دعا کی قبولیت، لیکن تیر کی طرح سے جیسے دعا اپنے ہدف کو پہنچے وہ جگہیں، ان میں سے ایک اگر یہ لسٹ میں سنانے شروع کروں تو شاید مجلس کا باقی سارا وقت اس میں چلا جائے۔ ان میں سے ایک ہے میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر۔
جناب حمزہ کی زیارت بھی آپ پڑھ لیجئے گا ترجمے کے ساتھ، یقین نہیں آئے گا اس میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ جن میں سے کچھ الفاظ معصومین کی زیارت میں بھی نہیں آئے۔ اب توہین کا پہلو مت لیجئے گا، میں بار بار اس کو وضاحت کرتے کرتے تھکا جا رہا ہوں، توہین کے اعتبار سے نہیں، جناب حمزہ کا رتبہ بتانے کی۔ مولا سجاد نے جو خطبہ دیا تھا دربار یزید میں نہیں، مسجد دمشق میں، جس کے کچھ جملے آپ کو یاد ہیں کہ جب اس کو روک دیا تھا خطیب کو اور یزید کو اذان دلوانا پڑی تھی اور مولا نے کہا تھا تیرے جد کا ذکر ہے میرے، اس میں مولا سجاد نے خطبے کے شروع میں اپنے خاندان کا تعارف کرایا تھا اور کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلتیں دی ہیں، اس میں جناب حمزہ کا خصوصی تذکرہ تھا۔ وَأَسَدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنَّا، اور اللہ اور رسول کا شعر جناب حمزہ وہ ہمارے خاندان میں سے ہیں، تو جناب حمزہ کی ایک بڑی شخصیت ہے اور ہمارے یہاں ان کا احترام بھی ہے، اور پہلے زمانے میں ان کے حوالے سے کچھ نظر و نیاز کچھ مخصوص چیز تھی جناب حمزہ کے روضے کی زیارت۔ اب روضہ تو نہیں ہے جو قبر، قبولیت دعا اور خاص طور پر اولاد کے لیے دعا، اور اولاد میں بھی ایک بات یاد رکھیے گا بیٹیوں کی شادی کے لیے۔ اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے، لیکن اب جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ تکبر کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ صرف اپنے بات کو وزن بات میں پیدا ہو کہ غالباً ہندوستان اور پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے میری طرح سے حج اور عمرے کا جو سلسلہ ہے اس کو ذہن میں رکھا، اتنی مرتبہ جناب حمزہ کے قبر کی خود زیارت کی اور لوگوں کو زیارت کرائی۔ یہ تکبر نہیں، یہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ خالی کتاب کی پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کتاب میں بھی ہے لیکن تجربہ شدہ بھی بات ہے۔ میں اپنی ذاتی بات نہیں کر رہا ہوں، قافلے میں لوگ آتے ہیں میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں، اگلے سال اس کے اگلے سال گواہی ان کی طرف سے آتی ہے، تو بہت اہم ہے۔